نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایمان پر بات چیت ہو رہی تھی۔ تمام بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے ان میں سے آج کا سبق ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کچھ گزرے ہوئے اسباق کہ ایمان کیا چیز ہے کہ انسان یہ زبان سے بھی کہے، دل سے بھی اس کا یقین کرے، اپنے عمل سے بھی اس کو ظاہر کرے کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں یا ایک مانتا ہوں، اور اللہ کے فرشتوں کو اس کی نوری مخلوق مانتی ہوں یا مانتا ہوں، اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ جتنی بھی کتابیں آسمانی آئی ہیں وہ ساری اللہ کی طرف سے اتری ہوئی سچی کتابیں ہیں، اور آخری کتاب قرآن کریم ہے جو لا شک اور لا ریب کتاب ہے۔ قیامت کی صبح تک اس کے ایک حرف اور نقطے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت نے ایک جماعت کو حق پر قائم رکھا ہے اور رکھے گا قیامت کی صبح تک، جو محافظ ہوگی قرآن کریم کی۔ یہ حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے خود اپنے ذمہ اس کی حفاظت لی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے انسانوں کے اصلاح کے لیے اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بنی اسماعیل میں سے ہے اور آخری نبی علیہ السلام ہے، اور آپ پر نبوت ختم ہے۔ اس بات پر یقین کرنا اور آخرت کو ماننا اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان رکھنا، اور موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رکھنا، یہی ایمان ہے۔ اور اس کا اقرار زبان سے اور دل سے اس کا یقین کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے اور ذکر چل رہا ہے موت کے بارے میں، اور موت کے بعد اٹھنا کیسے ہوگا۔ تو تذکرہ یہاں تک پہنچا تھا کہ انسان کو اگر وہ اچھا ہے، اگر زندگی اس نے اچھی گزاری ہے تو اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اسے لے جایا جاتا ہے، اور اگر اچھا نہیں ہے تو اس کی روح کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے۔ اور دنیا میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے طور طریقوں کے مطابق انسانی جو اختتام ہے اس کی رسومات کی ہیں، اس کی رسمیں کی ہیں، اور پھر رسومات کے بعد اس کے بدن کو کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگایا ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا اور ہے بھی کہ انسانی اجسام کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیا جائے جب وہ فوت ہو جاتے، اور ایسا کیا انہوں نے۔ بعض لوگ انسانی جسم کا قیمہ بنا کر انہیں گن میں ڈال کر
ہوا میں اس کو فائر کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پرندے کھا لیں گے یا یہ فضا میں گم ہو جائے گا، اور بعض لوگ جلا دیتے تھے، اور اب بھی ان کے ہاں یہ طریقہ رائج ہے۔ مذہب اسلام اللہ رب العزت کا دیا ہوا انعام، جس نے انسان کو جیتے ہوئے بھی بہت عزت دی، اور جب اس کی سانسیں اس کے بدن سے نکل جاتی ہیں تو پھر بھی کچھ کم عزت نہیں دی، بڑی عزت کے ساتھ اسے ایک قیمتی چیز جان کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیا ہے۔ تو جب اچھا انسان، اچھی زندگی گزارنے والا انسان، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تدفین کے بعد، اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے اندر منکر اور نکیر آتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ اچھا انسان اگر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے تو ایک خوبصورت جوان آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ ابھی کچھ آئیں گے اور آپ سے سوال کریں گے، آپ نے جواب نہیں دینا، میں دوں گا۔ پھر وہ فرشتے آتے ہیں تو یہ ڈھال بن کر خوبصورت جوان کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں سوالات، من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ ظاہر ہے اس نے زندگی کو بڑے ہی سمیٹ کر گزارا، سنبھال کر گزارا، اور اس سوال کی تیاری سے ہی انسان جواب دے سکتا ہے، تیاری سے ہی قبر کے اندر ایک حسین نوجوان آئے گا جو کہ معاون بنے گا، مددگار ہوگا اور جواب دے گا۔ تو جب وہ پوچھتے ہیں من ربک، آپ کا رب کون ہے، تو اگر زندگی انسان نے اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری، دنیا میں آیا تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی نہ جانا، بلکہ اس نے اس کے مطابق اپنے دن اور رات گزارے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، تو آپ نے فرمایا چابی صرف ایک لوہے کی تار نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ دندانے ہوتے ہیں جس سے تالا کھلتا ہے۔ تو یہ جو دندانے ہیں چابی کے، یہ اعمال ہیں۔ جو انسان اچھے عمل کرتا ہے، جو انسان بہترین کام کرتا ہے، جو انسان اللہ کو راضی کرتا ہے، ہر صبح اور شام وہ 24 گھنٹے اپنے امانت جان کے گزارتا ہے، اس نے دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کے کاموں کو ترجیح دی۔ 5 وقت کی نماز اس کی اولین ترجیح رہی۔ اس نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کی فکر کی ہے تو وہ فجر کے ناشتے کی نہیں، فجر کی نماز کی۔ اور اس نے صبح کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس نے فجر کی نماز پڑھنی، اور پھر اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام اس نے کیا۔ تو یہ اس کی تیاری ہے، یہ تیاری وہ کر رہا ہے۔ اور پھر جب اپنی زبان کو کھولا تو اسے یہ یاد آ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ انبیاء کے بعد، جو کہ اس امت میں سب سے بڑے انسان ہیں، کائنات میں نبیوں کے بعد جن کے برابر کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اس زبان کی بے باکیوں کی وجہ سے لوگ جہنم کے تہوں میں جائیں گے۔
اور پھر آپ اکثر زبان کو پکڑ کر اس پر غصے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ جب انسان اپنی زبان کھولتا ہے تو اسے یہ قول یاد آ جاتا ہے کہ اگر اتنی بڑی ہستی زبان کے باتوں سے، گفتگو سے اور زبان کی پھسل جانے سے ڈرتے ہیں تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ تو وہ اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے 10 بار سوچتے کہ میری زبان کہیں کوئی ایسی بات کی مرتکب نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ نکال دے جس سے اللہ کی ناراضگی میرے رجسٹر میں لکھ دی جائے۔ وہ اپنے زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر خود گواہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے ایک ایک نکلنے والے لفظ پر خود گواہ ہوتے ہیں کہ یہ غلط لفظ نہ نکلے، یہ غلط لفظ نہ جائے۔ اور اگر بھولے سے کبھی زبان سے کوئی غلطی نکل بھی جائے جس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہوئی یا جن الفاظ کے ذریعے اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ فوراً اس پر توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ سے معافی تلافی کرتے ہیں۔ انہیں چین ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لے، اور جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے، انہوں نے جو گناہ کیا ہے، ان کی زبان سے جو پھسل گئی ہے ایک بات جو کہ ناگوار گزر سکتی ہے اللہ کے بندوں کو، یا جو گناہ بن کر لکھی جا سکتی ہے ہمارے نامہ اعمال میں، تو وہ اس کو جب تک معاف نہ کروا لے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے۔ ایسے انہوں نے اپنی زبان کے معاملے میں احتیاط کی۔ اور پھر ہاتھ پاؤں کے بارے میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مفہوم ذہن میں گھومتا ہوا ملا کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو وہ اپنے ہاتھوں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی نہ سرزد ہو جو میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے، گناہ کا ذریعہ بنے، گناہ لکھنے کا ذریعہ بنے، اور میرے ہاتھوں سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ اپنے ہاتھوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ گزر چکا ہے کہ انسان کے ساتھ سب سے زیادہ جن مخلوقات کا ساتھ طویل ساتھ رہتا ہے وہ ہے کرامن کاتبین۔ تو جب انسان اچھے عمل کرتا ہے تو کرامن کاتبین خوش ہوتے ہیں اور وہ جلدی سے جلدی لکھ لیتے ہیں، اور ان کی خوشی کی کوئی حد و انتہا نہیں رہتی۔ اور پھر آخر وقت جب انسان کی اور ان کی علیحدگی ہوتی ہے، یعنی موت کے وقت، وہ یہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے کہ ہمیں تم نے زیادہ مشغول نہیں رکھا، ہمیں زیادہ پریشان نہیں کیا۔ تو یہ بندہ ہاتھوں کو اتنا محفوظ رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے نہ تو فرشتوں کو پریشان کرے جو کہ لکھنے والے ہیں عمل، اور نہ ہی اللہ کے انسانوں کو اس کے ہاتھوں سے کوئی تکلیف پہنچے، اور نہ ہی یہ ہاتھوں کا جو گناہ ہے رجسٹر کے اندر گناہ لکھا جائے۔ ایسے ہی پاؤں اور ایسے ہی آنکھیں اور ایسے ہی کان اور ایسے ہی دماغ اور پورا بدن، اس نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ
ہمیں سونپی ہے، ہمیں دی ہے، اور کل کو ہم نے اللہ کی حضور یہ جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اس امانت کا کیسے خیال رکھا۔ اللہ کے حکموں کو ایک ایک کر کے جاننا اور اس پر عمل کرنا، یہ قبر کے اندر پہلے سوال کے جواب کی آسانی کا ذریعہ ہوگا، جواب دے سکیں گے۔ تو اس لیے زندگی کے لمحے بہت کم ہے، زندگی بہت تھوڑی سی ہے، نہ جانے کس پل اور کس لمحے یہ زندگی ساتھ چھوڑ جائے۔ تو لہٰذا ان لمحات کو فکر مندی سے گزارا جائے، اور آج ہی ذہن میں یہ رکھا جائے کہ قبر کے اندر سوالوں کے جو جواب ہیں وہ کن چیزوں سے آسانی سے ہم دے سکیں گے، کیا عمل کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہاں پر ربی اللہ کہنا بہت آسان ہوگا، بلکہ کہنا ہی نہیں پڑے گا۔ روزمرہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم کو یاد کرنا، قرآن کریم سے محبت کرنا، قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، قرآن کریم کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دینا، انشاءاللہ العزیز قبر کے اندر یہ خوبصورت جوان کی صورت میں آئے گا اور یہ کہے گا آپ مت بولیے، آپ نے مجھے بہت بولا ہے، آج آپ کی جگہ میں بولنے والا ہوں، اور یہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں قرآن کریم آتا ہی نہیں ہے، کتنی تعلیمات اور کتنے مشکل ترین علوم حاصل کر لیتے ہیں اور آسان ترین قرآن سیکھ نہیں سکتے۔ اگر سب سے پہلے قرآن سیکھا جائے اور صحیح الفاظ کے ساتھ سیکھا جائے، شوق کے ساتھ سیکھا جائے، اور پھر اس کا ترجمہ تفسیر سیکھا جائے، تو انشاءاللہ العزیز باقی علوم سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ انسان سیکھتے سیکھتے سیڑھی بسیڑھی بہت اونچائی پر چلا جائے گا۔ لیکن اگر قرآن نہ سیکھا تو بہت اونچائی پر جا کر بھی انسان ایک نہ ایک دن زمین پہ آ گرے گا، اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ کسی بھی فیلڈ کے لوگوں کو لے لیں، اگر انہوں نے قرآن سیکھا، قرآن کو ترجیح دی، قرآن پاک سے محبتیں کی، قرآن ان کو آتا ہے، تو چاہے وہ وقت کے بادشاہ بنے، چاہے وہ سائنسداں بنے، چاہے وہ انجینئر بنے، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں لیکچرار بنے، ٹیچر بنے، اور کسی بھی جگہ پہ وہ چلے گئے، اللہ رب العزت نے ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالیں، اللہ رب العزت نے ان کو اونچی اونچی شانیں عطا کی۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، اللہ نے اپنے بندوں سے یہ گفتگو کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ اگر قرآن کو کھولیں گے الحمد سے لے کر والناس تک، ساری کی ساری اللہ رب العزت کی باتیں، اور اتنی خوبصورت انداز میں باتیں ہیں، بالکل جیسے ایک چاہنے والا، سب سے زیادہ قریب محبت کرنے والا، جو چاہتا ہے کہ کسی پل اور کسی لمحے اور کسی مقام پر بھی یہ میرا اپنا ناکام نہ ہو، نیچا نہ ہو، تو اسے کیا کیا چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں، وہ سبھی قرآن کریم میں درج ہیں۔ قرآن کریم اپنے اور پرایوں سب کے لیے فلاح کی اور کامیابی کی کتاب ہے۔ قرآن کریم اپنے اور پرایوں سب کے لیے دل کے سکون کی کتاب ہے۔ قرآن کریم اپنے اور سب کے لیے پریشانیوں کے حل کی کتاب ہے۔ قرآن کریم اپنے اور پرایوں سب کے لیے اونچا درجہ دینے والی کتاب ہے، پر کوئی اس کی طرف آئے تو کوئی اس کو اپنا بنائے، کوئی اس کو سینے سے لگائے،
انشاءاللہ العزیز قرآن کریم اس انسان کو اپنے ساتھ لے لے گا جس نے قرآن کو دنیا میں ساتھ رکھا انشاءاللہ۔ اگلا حصہ کہ دوسرا سوال کیا ہوگا اگلی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہد لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔